بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان ہے کہ بعض بیماریاں مرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض بیماریاں مرنے سے ختم ہو جاتی ہیں اور بعض مرنے کے بعد بھی ساتھ رہتی ہیں۔ ایک اور مقام پر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض روحانی بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں وہ موت کے بعد بھی قبر میں تڑپاتی ہیں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، جیسے کفر اور شرک کی بیماری، یہ تو آخروں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جسمانی بیماری اہل بیرہ کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے، یہ پورا مجمع یہ نیک یقین دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں حدیث گزری، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ میں اب ترجمے میں آپ غور کرنا، من یرد اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ بھلائی کے لفظ میں آپ غور کریں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ جان میں، مال میں، اولاد میں، جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا۔ اب بندہ تو نہیں چاہتا کہ مالی نقصان ہو، لیکن ہو جاتا ہے۔ کون چاہتا ہے مجھے کاروبار میں نقصان ہو، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے، لگتے لگتے گھڑی آ جاتی ہے۔ فرمائے جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں،
پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ بس حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ ان حالات میں زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس یہ حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے۔ رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لیں۔ اللہ وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ان کا قبضہ قدرت میں ہے، حالات کی کنجی رب کے پاس ہے، امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ان کو بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے، کافروں کو بھی اللہ ہی پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ ان کے آپ دیکھ لیں وہ سمندری شہروں کے پاس تو سمندر میں طوفان آتا ہے اور سب یاد رکھ رہا ہے، سب ان کے شہر آگے وہ پانی کے غوطوں میں اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان میں اور کافر میں یہی فرق ہے۔ ہاں بخاری شریف میں حدیث گزری۔ اب طاعون ایک وبا ہے، طاعون وبا ہے۔ ہاں میں طاعون کی وبا کافروں کے لیے عذاب ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کافروں کے لیے عذاب یاد رکھیں اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ میں پہلے بھی رکھ کر رہا تھا، یہ کرونا ہے، کرونا کے ہے ان دنوں میں بعض دفعہ یہ بڑے نامناسب جملے لکھ دیتے ہیں۔ میں جمعے کے لیے آ رہا تھی، وزن چوئے قریب، وہاں پر ایک کتبہ لکھا ہوا، کہتے کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ تم نے کیا لڑنا ہے یاد رکھنا بھائی، یہ جو خدائی آفات ہوتی ہیں ان سے کوئی بڑکوں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ خدائی آفات آگے نہیں، یہ تو رونے دھونے سے ٹلتی ہیں، صدقہ خیرات سے ٹلتی ہیں، دعاؤں سے ٹلتی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی تو حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ پر کتاب لکھی آگنا۔ میرے پاس اندر رکھی ہوئی، کیا نام اس کے؟ ہاں جزاک ہے، کتاب نشر الطیب فی ذکر الحبیب، یاد ہے نشر الطیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھی۔ مقصد یہ تھا کہ شاید اس مبارک کتاب کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہمارے علاقے سے ٹال دے۔ الحمدللہ، اور ہوا ایسے ہی الحمدللہ۔ اس مبارک کتاب کی برکت سے، لکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو طاعون کی وبا سے محفوظ رکھا۔ میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں، کوئی طاعون میں فوت ہو جائے یا کہ ہاں وہ شہید ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ کرونا کی طرح میں کر رہا تھا، کرونا سے زیادہ موت آئے گی اکنا، کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی اکنا، اور موت مومن کے لیے جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ الحمدللہ، بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے۔ ہاں یہ دعا کیا کریں، ہاں کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ یہاں لاہور میں آپ نے کب تک رہنا ہے؟ نہیں، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے، چاہے گلبرگ میں رہیں، چاہے یہاں چبڑجی میں رہیں،
ہے سب کے سب مسافر ہیں. ہم نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے ہیں، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے رہے، کچھ نہیں رہا. بس اپنا ایمان، جو مسلمان بادشاہ تھے وہ اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں یہ فلسطین میں ہمارے بھائی ہیں نا، ان کے لیے دعا کیا کریں، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کیا کریں. یہ ہمارے مسلمان حکمران ہیں، اللہ ان کو بھی ہمت دے اور غیرت دے. یار تم نے کب تک یہاں پر رہنا ہے؟ تم نے بھی قبر میں جانا ہے. اسلام آباد یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے. یہ اسلام آباد کی آگ ہے، کتنے تم سے پہلے جا چکے ہیں، تم نے بھی جانا ہے، جانا ہے، تمہارے بھی جنازے نکلنے ہیں یہاں سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ان کی جہاں تک ہو سکے الحمدللہ، جس انداز سے بھی چاہیں، لیکن ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کریں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ اپنی ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے، حضرت مولانا ہمارے حضرت خاکوانی صاحب پچھلے سال جب یہ جنگ شروع ہوئی فرمائے لگے یہ جنگ عظیم کا پیش، یہ ملحمۃ الکبریٰ کا یہ جنگ ملحمۃ الکبریٰ کا مقدمہ ہے، اس کا پیش خیمہ ہے، یہ جا رہی ہے. ہماری جو بزرگوں کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، ان سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بالکل اگر واقعی وہ اپنے ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا بالکل اپنے کنارے پر ہے. لیکن جتنا وقت ہے اس کو غنیمت سمجھے. جتنا وقت ہے، یہ عرض کرتا رہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی ہے تھوڑی سی لیکن بڑی قیمتی ہے تھوڑی سی لیکن بڑی قیمتی. جتنا وقت ہے اس کو غنیمت سمجھا لالا. وہ فلسطین کے بھائی بھی ہماری 1 سال پہلے وہ بھی ہماری طرح رہ رہے تھے لالا، ان پر بھی آزمائشی گھڑی لالا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں تو ہو دل میں جذبہ ہو، جذبہ الحمدللہ، اپنے بھائیوں کے لیے مدد کا جذبہ ہو الحمدللہ. جس کے دل میں بالکل جہاد کا جذبہ پیدا نہ ہو وہ تو نفاق کی مکمل رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. باقی ہمارا پاکستان ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ اس کی بھی اللہ حفاظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی باقی جہاد کا جذبہ جہاد آگے جہاد یہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا الحمدللہ. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی. آپ کی ذات اقدس 27 غزوات میں بذات خود آپ جنگوں میں شریک ہوئی. غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے. غزوہ خندق میں خدائی میں آپ خوش شریک ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں ہے، راہ گزر ہے. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے. ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے. بات سے بات بڑھ گئی. میرا کر رہا حدیث شریف میں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں. جان میں، مال میں، اولاد میں کوئی گھڑی لے آتے ہیں، کوئی آزمائشی گھڑی لے آتے ہیں. پھر اس گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں.
اور آدمی حالات سے نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ بس حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائے، مانگنا شروع کر دے رہا۔ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، اللہ نے ان کو اپنی رضا میں راضی رہنے کا اور اپنی ذات پر توکل کا اللہ نے اعلیٰ درجے کا مقام نصیب فرما رکھا ہے۔ میں ایک مرتبہ مینا میں تھا، کافی پہلے کی بات ہے، اس کو تو یہ حالات نہیں تھے۔ وہاں پر ایک نوجوان مینا میں کھڑے ہوئے ملے، میں نے ان سے پوچھا عربی میں کہ من این، آپ کہاں سے؟ کہنے لگا فلسطین سے۔ میں نے فوراً ان سے پوچھا کیف احوال، فلسطین کے حالات کیسے ہیں؟ وہ نوجوان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ یکفی، اللہ یکفی، اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ ہمارے لیے کافی لگا۔ سادہ سے نوجوان اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا یقین اور بھروسہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اگر ان کی ذات پر بھروسہ نہ ہو یہ ٹینک اور توپ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ دیکھ لیں، یہ اسرائیل کے پاس ٹینک اور توپ ہے کہ نہیں، سب کچھ جاگنا۔ ہاں لیکن وہ مجاہدین اپنے سادہ سے ہتھیاروں سے ان کے ٹینک اور توپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یوں اڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ مٹی کی دیوار اڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان کے اربوں کا ٹینک یاد نہ، اور سادہ سے ہتھیاروں سے اللہ ان کو یوں اڑا رہا ہے۔ یہ پاکستان یاد نہ، ہاں اللہ نے ان کو ایٹمی قوت دی ہے بھائی، جہاں تک ہو سکے اپنی اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال یہ قوت جہاں اپنے ملک کے لیے ہے، اس کو جہاں تک ہو سکے اس صلاحیت کو، اور جو دشمن طاغوتی قوتیں ہیں یہ ان پر بھی یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے اس کی دھاک کو استعمال کریں۔ بس یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے انداز سے کوشش کریں مدد کرنے کی۔ کچھ نہیں رہے گا یار، ہم نے کب تک رہنا یہاں پر آنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ ان کوٹھیوں میں نہیں رہو گے تم یار، میں نے ان تمہاری کوٹھیوں سے بڑے بڑے محل دیکھے، ان کے ہیں بادشاہوں کے محل دیکھے ہیں بحر آتا، وہ نہیں رہے جاتا، تم بھی نہیں رہو گے۔ اگر لاہور سے جنازے نکلتے ہیں، اسلام آباد سے جنازے نکلتے ہیں، تو تمہارے اوپر کے باپ دادا قبر میں پہنچ چکے ہیں، تم نہیں پہنچے ہیں، جا کر یہ فلسطینی بچے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، اور تم یہاں پر تماشا کرے ہو، کھیل کرے ہو۔ کوئی تو غیرت نام کی کوئی چیز ہو تمہارے دل۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ یہ کرتا رہتا ہوں، گھر نہیں ہے راہ گزر، یہ ہمارے بول کوئی بول نہیں، انشاءاللہ حقیقت ہے، ہر ایک اوپر یہ ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ وہ ہمارے ہی بچے ہیں، المومنون کا جسد واحد، مومن جتنے ہیں وہ تو ایک ہی جسم کی طرح ہے نا۔ جسم میں کہیں بھی کوئی آنکھ میں اگر تکلیف ہو تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول اتنی بس وہ کیا اللہ تعالیٰ جب وہ ہے اللہ بے حسی ہے، بے حسی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رہو۔ اور شہادت جیت کا نام ہے، ہار کا نام نہیں آتا، وہ زندہ جاوید اللہ۔ بس اللہ خاتمہ ایمان فرما دے۔ شہادت کی موت یہ تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا نام ہے۔ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ہاں وہ زندہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا مردہ، یہ چلتے پھرتے مردہ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، یاقنا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، جس کے دل میں آخرت کی یاد نہ ہو، وہ چلنے پھرنے کے باوجود زمین کے اوپر مردہ ہے۔ اور ذکر کرنے والے کی مثال مردہ کی طرح ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور ہے، فرمایا ان کی مثال زندہ کسی ہے، اور جو غافل ہے ان کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں بہرحال ان کا خیال رکھیں، ہمارے بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ جہاں تک ہو سکے ان کے لیے قربانی کا ان دعاؤں سے تعاون کریں، اور بھی جس انداز سے تعاون ہو سکتا ہے ان تک تعاون پہنچائیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ دل میں جذبہ یہ ہو کہ اگر یہ درمیان کی رکاوٹیں نہ ہوں تو ہم اڑ کر پہنچے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہے، اللہ خیر فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ دن چھوٹے ہو رہے ہیں، چلو اتنی باتیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ بس قطرہ بھی سمندر ہے، کوئی گھنٹے کی تقریر ہو، کوئی 12 گھنٹے کی تقریر ہو، بس اللہ عمل کی توفیق دل میں اللہ پاک اللہ قطرہ ڈال دے اللہ کی رحمت سے۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ اپنے ایمان پہ دین پہ ان کی جو مصنوعات ہیں جہاں تک ہو سکے ان سے ہی بائیکاٹ کیا کریں، اسرائیلی مصنوعات ہیں ان سے بھی ہیں، چلو اپنے بھائیوں کو جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ جزاک اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔